کی ہوتا یہ نہیں کرتا میں سپیکر بند کیتا ہے نہیں ٹائم جڑا ہوئی ہے 5 منٹ لیٹ ہو گیا پھر کی یہ تو ٹھیک ہے مزہ آتا ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اللہ تعالیٰ بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا اور ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے۔ میرے محترم بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور رمضان کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں۔ یہی قرآن کا تلاوت کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزوں کا رکھنا اور رمضان کا اہتمام کرنا اور اس کا حق ادا کرنا میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے۔ ایسے کرنے والے لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے، اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ایسے لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے اور اس کے بعد پانی پئیں گے تو اس کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں ہوگی۔
وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ رب تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد کو، اسلام کے ارکان کو پورا کر رہے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے صوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزوں کا، یعنی کہ رمضان کا ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کے روزے رکھے، اس کا حق ادا کیا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد یہ لوگ قیام کرتے ہیں، قیام و صیام کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، پھر رب کو یاد کرتے ہیں، رب کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کا پہلے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، صیام و قیام کا اہتمام کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے لوگوں کے پہلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جو میرے بھائی ساتھی قیام کرتے ہیں، قیام کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو قیام کرتا ہے، جو نماز تراویح پڑھتا ہے، جو رب کو یاد کرتا ہے، رب کا کلام سنتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا ایسے لوگوں کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو میں بات آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ تو اس کا اہتمام کر رہے ہیں، باقی کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن کا مطالعہ کریں نا، اللہ کے قرآن کو پڑھیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ گھر کے جو حاجی صاحب ہیں، جو نمازی صاحب، جو حاجن صاحب ہیں، وہ قیام و صیام کا اہتمام کریں گے، باقی سب کو چھٹی ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہو رہا کہ والدین روزہ رکھتے ہیں، اولاد نہیں رکھتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، تو فرماتا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور سمجھایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اور فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب کا ڈر دل کے اندر رکھنا، اور جو رب کا ڈر رکھتا ہے وہی رب کے حقوق کو ادا کرتا ہے یا ساتھ دوسروں کو بھی کرواتا ہے۔ اللہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں اپنے بندے پر، بندے نے ان کو ادا کرنا ہے۔ کیا
یہ حقوق اللہ والدین پر ہیں، بزرگوں پر ہیں۔ کیا یہ میرے بزرگ بھائی ساتھی والدین حضرات کیا کریں؟ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، تو کیا میرے محترم بھائیوں، کیا یہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، سب کے سب کو جہنم سے بچا لے گا؟ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو نماز کا پڑھنا ہے، قرآن کا تلاوت کرنا ہے، قیام و صیام کا اہتمام کرنا ہے، کیا ہمیں اور ہمارے اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو کیا جہنم سے بچا لیں گے؟ کیا جو میرے بھائی، ساتھی، مائیں اور بہنیں رمضان کے مہینے کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کے جوان بچے، جوان بچیاں گھر میں سو رہی ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ رب کے حکم کو جانتے ہیں، نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور اپنی نیند سو رہے ہیں، کیا آپ ایسی اولاد سے امید کر سکتے ہیں، ایسی اولاد سے آپ جو ہے تمنائیں اور آرزویں رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہی ہماری اولاد ہمارے لیے صبح کو اٹھ کے، رات کو قیام کر کے دعائیں اور التجائیں کرے گی؟ جس کو سمجھانا، بتلانا، ترغیب دلانا ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی کام بہت ہے، سکول جاتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ویسے کرتے ہیں، ان کو کام بہت ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بتائیں ذرا، جب ہم اس دنیا فانی میں نہیں ہوں گے تو کیا ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، بہو بیٹی کو، سب کو جو ہے اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یہ دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے جسے ہم آگ جلاتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی آگ ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس آگ کو انسانوں کے ساتھ اور پتھروں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ حکم کرتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندے، اے میری بندی، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے، ایسے ایندھن سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لیکن شاید کہ ہم لوگ اس بات سے بہت دور ہیں، دیندار گھرانے بھی اور دین سے انجان لوگ بھی۔ ہمارے ہاں اس کا انتظام ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق کیسے؟ آج جمعہ تو مبارک ہے نا، دوسرا جمعہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والے، والدین، ماں باپ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے صیام و قیام کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بچوں کو ہفتہ وار کرواتے ہیں،
بچوں کو ہفتہ وار کرواتے ہیں، خود سارے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور بچوں کو کتنے رکھوانے ہیں؟ صرف 4 یا 5، صرف 4 یا 5۔ اردو کا ایسے ہے نا، بچوں کو جمعہ کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، صرف جمعہ کا۔ بچوں کو صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو سچی بات ہے، صرف جمعے کے روزے کا رکھنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم بجائے ثواب نہ مارے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جمعے کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھو، یہ اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہے وہ جمعرات یا جمعہ کا رکھے یا جمعہ اور ہفتہ کا رکھے۔ یہ جو بات ہم نے پھیلائی ہوئی ہے نا کہ جمعے کے دن کے روزے کی بہت عظمت ہے، بہت شان اور بہت مقام ہے، اور میرے محترم بھائیوں، مقام اور شان ہر روزے کی ہے، ہر دن کی ہے، ہر رات کی ہے، ہر قیام کی ہے، ہر صیام کی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ بچوں کو ہفتہ وار میں ایک جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، جس سے اسلام اور دین نے منع کیا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی حدیث کی مخالفت کر کے ہمارے بچے اور ہم دین پہ چل پڑے، ہم دین کو جو ہے اختیار کر لیں گے؟ حدیث مبارکہ پڑھیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا جب تیرا بچہ تیری بچی 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی ترغیب دو، قرآن اور حدیث پہ چلنے کی ترغیب دو۔ لیکن آج ہمارے ہاں اسکول کی تو ترغیب دی جاتی ہے، ابھی 3 سال کا بچہ فیڈر نہیں چھوڑتا، دودھ نہیں چھوڑتا تو اسکول بند کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ابھی سے رجحان بنے گا تو کل کو کچھ پڑے گا، ابھی سے رجحان بنے گا تو کل کو کچھ پڑے گا۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو میرے محترم بھائیو سچی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب دین کی باری آتی ہے، قرآن کی باری آتی ہے، حدیث کی باری آتی ہے، اور تب ہم جا کے بولتے ہیں ابھی بہت زندگی پڑی ہے۔ ایسی تعلیم، ایسا علم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تعلیم، یہ علم نہیں سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن اس تعلیم پہ دین کو زیادہ ترجیح دیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس تعلیم کو سب سے زیادہ فوقیت دی جائے، سب سے زیادہ اسی کو ترجیح دی جائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 سال کا تیرا بیٹا، 7 سال کی تیری بیٹی جب ہو جائیں ان کو دین کی، اسلام کی ترغیب دو۔ میرا بیٹا 15 سال کا ہے، بیٹی 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، لیکن نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، کیا ابھی چھوٹے ہیں، ابھی اسکول جاتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں، دوپہر 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے آتے ہیں، بہت لمبا دن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سچی بات ہے، میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، 16 سال عمر ہے، آج 11واں روزہ ہے، 11 روزوں میں سے میرے خیال سے اس نے 2 روزے رکھے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میری ماما کہتی ہیں، میری امی جان کہتی ہیں کہ تو نے اسکول پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھنا، روزہ بہت مشکل ہے، تو نے پڑھنا ہوتا ہے۔
اب میرے محترم بھائی پھر میں ایک بات کہتا ہوں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہدایت کا بلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دنیا کی سمجھ عطا نہیں کرتا۔ تو پھر ہمارے رب نے، میں اتنی زندگی بیت گئی ہے، آج تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے کہ میں ہدایت ہی دے دے، ہمارے ساتھ نہیں کر لے۔ میری بیٹی بیمار ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے نا، ڈاکٹر تو کہہ دے آج بیٹی کو یہ چیز نہیں کھلانی، یہ کھلانی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے جو ہے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، ڈاکٹر کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائے ان کو ترغیب دو، 10 سال کے ہو جائے نہ مانے تو ان کو مارو۔ لیکن ہم کہتے ہیں بیٹا ٹیوشن نہیں جائے، 4 سال کا بچہ بیٹا ابھی جس کو سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے وہ ٹیوشن نہ جائے، سکول نہ جائے، ہم مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ کتنے سال کے بچے کو؟ 4 سال کے بچے کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ مارتے ہیں نا، 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ سکول نہ جائے ہم مارتے کہ نہیں مارتے؟ حالانکہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے جو 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے یا 7 سال کا ہے، کیونکہ 7 سال کی عمر میں بچے کو ترغیب دینے کا کہا ہے، اس سے پہلے اس کو چھٹی ہے۔ لیکن ہم نے چھٹی دنیاوی تعلیم کی چھٹی نہیں دی، دینی تعلیم کی چھٹی دی ہوئی۔ دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو سمجھانا، ترغیب دلانی ہے۔ 10 سال کا ہو جائے تو پھر مارنا ہے، پھر ڈانٹنا ہے، پھر جھڑکنا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ دین پہ عمل کرے۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ 15 16 سال اور نہ ڈانٹ ہے، نہ ڈپٹ ہے، نہ کوئی جھڑک ہے، کچھ نہیں، ابھی چھوٹا ہے بس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی ہی تھی، یہ ان کی خالہ لگتی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ عبداللہ بن عباس رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، گھر آئے، خالہ کے گھر آئے، سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے، آگے دیکھا کہ یہ عبداللہ سویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میمونہ کیا اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں میمونہ کیا اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھاتے اور رکھواتے اور سارا دن ان کو بہلانے کے لیے، ان کا روزہ پورا کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کے دیتے تاکہ ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ لیکن ہمارے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، داڑھی مچھی آ رہی ہے، ابھی چھوٹے ہیں، سکول جاتے ہیں،
کالج جاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، یہ محنت ایک دن تجھے لے ڈوبے گی، ایک دن لے ڈوبے گی۔ آج اگر اس بچے کی ماں تربیت نہیں کرتی، بچے کو یا تو ماں بگاڑتی ہے، یا خالہ بگاڑتی ہے، یا باپ بگاڑتا ہے، یا پھوپھو بگاڑتی ہے۔ یہ چار رشتے ہیں، ماں، خالہ، باپ، پھوپھو۔ بچوں سے لاڈ کرنا ثواب ہے، کیونکہ باپ بھی بچوں سے لاڈ کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، خالہ بھی کرتی ہے، پھوپھو بھی کرتی ہے، اور لاڈ کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں لاڈ کرنا گناہ ہے۔ دین کے معاملے میں بچوں سے لاڈ کر کے اور دین سے دور کرنا، نماز سے دور کرنا، اللہ کے حکم سے دور کرنا، یہ گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، نماز کا کہو، روزے کا کہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر لیلا کر دو، کیوں کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ بچیاں یا بچے جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر علیحدہ کر دو، ان کے بستر علیحدہ کر دو، کیونکہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا میرا بیٹا 10 سال کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ باقی سارے کام کر سکتا ہے۔ پھر ساتھیوں کو، ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سربراہ والد ہے، اس سے اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بچوں کی مالک مائیں، بچوں کی مالک مائیں۔ باپ بیچارے تو باپ محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، کام کاج کرنا ہوتا ہے، گھر میں ماں نے ہونا ہوتا ہے، بچوں کی ڈیوٹی ماں کے ذمہ ہے۔ والد سے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا پھر ہم نے جو روزے رکھے ہیں ان کی سمجھ ہمیں نہیں آئی، جو روزے ہم نے رکھے ہیں ان کی سمجھ ہمیں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون، ہمارے بال سفید ہو گئے، نہیں یہ آئے سمجھ، ہم نے یہی سمجھا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، اور سب کچھ ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے اس کو ترغیب دے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار ڈانٹ، کیوں؟ فرمایا تیری زندگی میں ان کی عادت بن جائے گی، تیری زندگی میں ان کی عادت بن جائے گی۔ آج ان کو کہنے کے لیے آپ لوگ موجود ہو، آج ان بچوں کو کہنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے آپ ماں باپ موجود ہو، آپ ان کو عمل کروا سکتے ہو، دین پہ لا سکتے ہو، اسلام پہ چلا سکتے ہو۔
لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے نا تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے، اس زندگی میں مصیبت بن جائیں گے اور اگلی زندگی میں وبال جان بن جائیں گے۔ آج کتنے والدین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ میرے بچے میری بات نہیں سنتے؟ جب آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، رب کے قرآن کی بات نہیں سنی، تو آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کی کیسے سنیں گے؟ آپ لوگوں نے پتا کیسے نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ماں باپ کی بات کو نہ ماننا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو اس سے روکے گی کون؟ وہ جو ہم نے پڑھانی نہیں، وہ ہم نے پڑھانی نہیں ہے۔ الصوم جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال کس سے؟ نافرمانی سے، گناہ سے۔ بیٹا گالیاں دیتا ہے، آگ سے بولتا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، پھر مولوی صاحب سے دعائیں کراتے ہیں، تویز کراتے ہیں، مولوی صاحب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک ایسا بڑا دم ہو چکا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی دم نہیں اثر کرے گا، کیونکہ جب دم نے اثر کرنا تھا تب آپ لوگوں نے دم کر کے اس کو بگاڑ دیا کہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ اب بڑا ہو گیا ہے، اب وہ سنتا نہیں ہے، وہ سناتا ہے، وہ مانتا نہیں، وہ مناتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کی صورت کچھ ایسی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ گھر کے حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ بیٹی پڑھ رہی ہے نہ بہو پڑھ رہی ہے، گھوڑے بیٹھ کے سو رہے ہیں، اب اٹھیں گے، پکائیں گے اور کھائیں گے، پھر سو جائیں گے۔ اور یہ کون ہے؟ ہمارا مستقبل، ہمارا صدقہ جاریہ بننے والے لوگ جو ہماری زندگی میں عمل نہیں کر رہے، صحیح راہ پہ، اسلام پہ نہیں چل رہے، جبکہ ان کو کہنے والے موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، صحیح راہ پہ لانے والے موجود ہیں، اسلام پہ چلانے والے موجود ہیں، وہ نہیں چل رہے، نہیں نماز پڑھ رہے، نہیں روزہ رکھ رہے۔ بتائیں جب آپ لوگ نہیں ہوں گے تو ان کو کون چلائے گا؟ اگر اب آپ لوگ اپنے اشاروں پہ، اپنی باتوں پہ نہیں چلاؤ گے تو تمہارے جانے کے بعد پھر یہ لوگوں کے اشاروں پہ چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جب والد یا والدہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، ان کو مقام ملتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھئی آج میرے درجے میں اضافہ کیسے ہوا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں آج تیرے بیٹے فلان نیک کام کیا ہے، فلان نیک عمل کیا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر وہی بیٹا برا کام کرے گا تو انجام کیا ہوگا؟ اب میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی گرمی ابھی آئی نہیں ہے، دنیا کی تکلیفات ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم دائیں بائیں یہاں وہاں چلے جاتے ہیں، اس کے ہاں اس کے ہاں، اس کے پاس اس کے پاس چلے جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن وہاں کہاں جائیں گے؟ وہاں کہاں جائیں گے اور کس کو کہیں گے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو سمجھا، اللہ کے لیے یہ کام نہ کرے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ بتائیں میرے محترم بھائیو کیا کرو گے؟ جب نیکی کا بتایا جاتا ہے، تیرے بیٹے نے نیک کام کیا ہے، تیری بیٹی نے نیک عمل کیا ہے، تو کیا برے کام کے بارے میں نہیں بتاتے ہوں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہمارے اس دنیا میں نہ رہنے کے بعد بھی یہ عمل، یہ قیام و صیام، اس کا اہتمام جاری رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک دن کا روزہ نہیں، یا 4 دن کے روزے نہیں، یا 5 دن کے روزے نہیں، پورے 1 مہینے کے روزے رکھوانے پڑیں، اور روٹین کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بچوں کو نمازی بنانا پڑے گا۔ جب آپ لوگ نہیں ہوں گے، یہی آپ کے بیٹے، یہی آپ کی بیٹیاں اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی کہ میری ماں جو تھی، میرا باپ جو تھا، وہ نماز کے بارے میں میرے پر بڑی سختی کرتے تھے، اور آج میں نمازی ہوں۔ یہ لڑکا بتائے گا، یہ لڑکا لوگوں کو سمجھائے گا کہ میرا والد، میری والدہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، ہمیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس پہ چلنے کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے بہت مجبور کرتے تھے، بہت ہمیں ڈانٹتے تھے۔ تب ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ آج ہم نمازی بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے بھی ہیں۔ یہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر والدین کا احسان اسکول تک رہا، کالج تک رہا، پھر کیا بنے گا؟ پھر میرے محترم بھائیوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے میرا محض کل قیامت کا دن جب ہوگا نا، یہ اولاد، میری دعا ہے کہ جتنے میرے بھائی، ساتھی، مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ جاریہ والا بنائے اور نجات دلانے والا بنائے، وبال جان والا نہ بنائے۔ کیونکہ وبال جان بن گئے نا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہی اولاد جس کو ہم نے صرف دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے، دنیاوی باتیں بتائی ہیں، دین نہیں سمجھایا، جب کل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ سے کہے گی، یہ اولاد اللہ تعالیٰ سے خاطب ہوگی، کہے گی اللہ یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، اے اللہ انہوں نے دنیا کے بارے میں تو ہمارے اوپر بہت سختی کی تھی، لیکن نماز، روزے، قرآن کے بارے میں کبھی نہیں تھا، کبھی سختی نہیں تھی کی۔ اے اللہ ہم نہیں اس کے ذمہ دار، یہ میرے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور تب کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ماں اور بہنوں سے التماس ہے، گزارش ہے، اللہ کے لیے جو آپ کے بچے سمجھدار ہیں، جو آپ کی بچیاں سمجھدار ہیں، ان کو نماز بھی پڑھائیں، ان کو روزہ بھی رکھائیں۔ یہ جمعہ کا روزہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، پھر ایک اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا یہ حدیث کے خلاف ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ آج بہت سارے بچوں نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور کئی میری ماں اور بہنوں نے بچوں کو اسکول سے چھٹی کرا کر روزہ رکھا ہے کہ جمعے کا روزہ نہیں چھوڑنا، اسکول چھوڑ دو، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ جن بچوں نے آج جمعہ کا روزہ رکھا ہے ان کو کل ہفتے کا روزہ بھی رکھوائیں، تب جا کے آج کا روزہ پورا ہونا ہے۔ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ جس بندے نے جمعہ کا روزہ رکھنا ہے وہ جمعہ کے ساتھ اس سے پہلے جمعرات کو روزہ ملائے یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا روزہ ملائے۔ اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا گناہ ہے، اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لہذا میری اپنی ماں اور بہنوں سے، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جن کے بچوں نے آج جمعہ کا روزہ رکھا ہے ان کل ہفتے کے دن کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ جیسے ہم نے آج کا روزہ رکھا ہے، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں نے کس وجہ سے رکھا ہے؟ قرآن کو مان کے رکھا ہے نا،
حدیث کو سامنے رکھ کے رکھا ہے نا، پھر ہم بچوں کو حدیث کے خلاف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بچیوں کو حدیث کے خلاف کیوں عمل کروا رہے ہیں؟ ہم منافقت کیوں کر رہے ہیں کہ بچوں کو دین کے الٹ چلا رہے ہیں، الٹ لے کر جا رہے ہیں، اور خود کہتے ہیں ہم دین کے جو ہے دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کیسا عمل ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، خود بھی روزے رکھیں، خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی صیام و قیام کا اہتمام کریں، اور اپنے جوان بچوں کو، بچیوں کو بھی جو ہے قیام و صیام کا اہتمام کروائیں، تاکہ یہ ہمارے ذریعہ نجات بنے اور صدقہ جاریہ بنے، تاکہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔